کریے محمد وآل محمد کو۔ عزیزان محترم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمے پہ ہی یہاں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا میں ہوں، ایک خلیفہ نہیں۔ اگر ایک خلیفہ کی بات ہوتی تو پھر علی کے خلیفہ بنے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے بنایا ہے، اللہ نے تو ایک آدم کو بنا دیا تھا۔ اللہ نے کہا ایک نہیں، جب بھی خلیفہ بنانے کی بات آئے گی تو میں خلیفہ بناؤں گا، رسول بھی اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ تو جب رسول کو بھی کسی کو خلافت دینے کا حق نہیں ہے تو پھر اونٹ چلانے والے کو کس نے حق دیا کہ جس کو چاہے خلیفہ بنا دے؟ ایک سوال پر یہ محمد علیہ محمد کو دیکھیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے، اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو خاموش رہیے۔ اور میں جملہ ہر جگہ دیتا ہوں، کہیں بھی مجلس پر، ہندوستان کے سارے شہروں میں مجلس پر چکا، یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، جو سمجھنے کے بعد بھی نہ بولے خدا اسے سمجھے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد پر، سمجھے آپ؟ جو سمجھنے کے بعد بھی نہ بولے اللہ اس کو سمجھے گا۔ تو لہٰذا فرشتوں نے پہلا اعتراض کیا کیا تھا کہ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلے، جو خوریزی کرے گا؟ وہ قرآن میں ہے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اعتراض اسی لیے تھا کہ فرشتے ملائکہ ان 10,000 آدموں کو دیکھ چکے تھے، ان کی قوموں نے فساد پھیلایا، تو اللہ نے کہا میں بناؤں گا خلیفہ، اور بھائی فرشتے کو خاموش کر دیا، جو میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ وہ کہا بے شک پروردگارا تو عالم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، مگر ہمارا تو اعتراض ایسے ہی تھا کہ ہم دیکھ چکے تھے۔ اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونا بھی پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی بات پر بکواس کرتا ہے اللہ اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے، پھر نہ جانے کتنے دن پڑا رہتا ہے۔ فرشتے پطرس کو دیکھ چکے تھے، پطرس نے نافرمانی کی، اللہ نے بالوں پر چھین لیے، آوازیں ٹھیک ہے پگارے وادی میں کیا بالوں پر کم ملے، کہا جب ہمیں اپنے پیارے کو بھیجنا ہوگا اور وہ دنیا میں آ جائے گا، اس کے وسیلے سے بالوں پر ملیں گے، وہ بھی ہمارا خلیفہ ہوگا۔ اللہ نے قیامت تک قانون بنا دیا، خلافت ہم دیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے، ولایت ہم دیں گے، ولی ہم بنائیں گے، جو ہمارے بنائے ہوئے قانون کرے گا اسے شیطان کہا جائے گا، اور چاہے پہلے نمبر پر مانگے یا چوتھے نمبر پر مانگے، اگر اعلان ہو گیا کہ یہ ولی ہے، یہ خلیفہ ہے، جس نے نہیں مانا، چاہے مفتی ہو، عالم ہو، مولوی ہو، راہب ہو، عرب کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، جس نے اللہ کے بنائے ہوئے نہیں مانا، وہ کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان ہے۔ سوال میرے محمد آل محمد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ آدم کو جس نے نہیں مانا، وہ ابلیس ہوا کہ نہیں ہوا، وہ شیطان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے۔ انہوں نے کہا میں نکل تو رہا ہوں، اللہ اکیلے تو نہیں نکال رہا تھا، اللہ یہ پیمانے بنا رہا تھا، جو ہمارے بنائے ہوئے کو نہ مانے، وہ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے زکات دینے والا ہو، وہ بخشا نہیں جائے گا، شیطان ہے۔ اور جتنے بھی شیطان ہے وہ سب رحمان کے دشمن ہے، چاہے پارا چنار میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، شیعت رحمان کا معاملہ ہے، جو شیعت کا دشمن ہے وہ رحمان کا دشمن ہے۔ شیعت ختم نہیں ہوگی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس سوال میں محمد علیہ محمد عزیزان محترم، شیعت کا دشمن اللہ کا دشمن ہے،
شیعت کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، شیعت کا دشمن پنجتن کا دشمن ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر شیعت ختم نہیں ہوگی۔ وہ میں اپنی تھوڑی سی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد بس مسائل پڑھ رہا ہوں اور زیادہ نہیں۔ ارشاد رسول اکرم ہوا، یہ تابوت تیار ہو جائے تو اشارہ کیجیے گا، اگر میں اشارہ کروں تو تابوت لائیے گا، بیچ میں لا کے مسائل کا نقصان نہ کرنا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ آفت بھی بہت ہے، بہت جلدی لے آتے ہیں۔ اللہم ارشاد رسول اکرم ہوا، زینوا مجالسکم بذکر علی، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ کیا خاصیت ہے علی کے ذکر میں؟ علی کا ذکر کیا بہت بڑا ہے؟ رسول نے کہا بے شک، جیسے کا ذکر ہوں ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے ذریعے سے علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو جو علی کے ذکر میں آ جائے وہ اللہ کے ذکر میں آ گیا، جس نے علی کے ذکر کو چھوڑا اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والا اگر نمازی بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ دیکھیے مولانا بھی بیٹھے ہوئے اور مشاہد بھی بیٹھا ہوئے ہیں، بہرحال یہ بھی مولانا ہی رہے ہیں، آپ پتہ نہیں اب مولویت ہے یا نہیں ہے، اس اللہ پر یہ محمد علی محمد، لیکن رہے ہیں۔ بہرحال ان سے پوچھئے گا، 5 آدمی اگر بیٹھے ہو کہیں کوئی ذکر ہو دنیا کا وہ بھی مجلس ہے، 2 آدمی بیٹھے ہو ان دونوں کی مجلس ہے، 1000 آدمی ہو وہ بھی مجلس ہے، مگر اس میں فرق ہے، کربلا سے پہلے تھی وہ مجلس، لیکن جب کربلا کے بعد کوئی کہے مجلس ہے تو ذہن میں آتا ہے مجلس حسین۔ بھئی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 5 آدمی بیٹھے ہو تو مجلس، 10 آدمی بیٹھے ہو تو مجلس، وہاں کیا کہنا علی و اولاد علی کا کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہو اور 5واں جا کر کہے مجلس ہے تو فوراً ذہن میں آئے گا مجلس حسین ہے، اور وہ کہے گا کہاں ہے فلاں جگہ، تو وہ وہاں جانے کی کوشش کرے گا۔ جب کہے گا یہاں تو دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، ان نے کہا مجلس ہے، یہی تو کرم علی و اولاد علی کا، یعنی اگر ذہن میں یہ آئے کہ مجلس ہے تو فوراً حسین کے ساتھ آئے گا یا علی کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے کہا تھا رسول اللہ نے اگر دنیا کا تذکرہ ہے تب بھی علی کا ذکر کرنا، اپنے گھر کا ذکر ہے تب بھی علی کا ذکر کرنا، تاکہ علی و اولاد علی تمہیں اتنا بڑا تحفہ دے جائیں گے، مجلس تمہارے ہوگے، نام ہوگا مجلس حسین، نام ہوگا مجلس علی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کون علی؟ چاہے ابو طالب کا بیٹا ہو، چاہے حسین ابن علی کا بیٹا علی ہو، جن کی آج شہادت ہے اور شہادت کی تاریخ، بس ان کا ایک واقعہ پڑھ اس کے بعد وہیں سے مسائل۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں ان دنوں کا نام ہے ایام سجاد یا ایام زینبیہ۔ یہ ایام مشترکہ ایام ہیں، ایام سید سجاد زین العابدین یا ایام زینبیہ کے ہیں، دونوں کا ایام چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، علی ہر امام اپنے دور کا علی ہے، ہر امام اپنے دور کا محمد ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد اور ہم سب کے سب محمد۔ جب یہ حدیث ایک دشمن علی نے سنی، دیکھیے علی کے دشمن کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی علی کا دشمن مجلس میں بھی ہے، کیوں؟ اس لیے اچھا چلیے میں بات آگے نہیں بڑھاتا ہوں، ورنہ 1 گھنٹے بھی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کا۔
یہی رہنے دیجیے. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. یہ حدیث سنیے. جب یہ حدیث مدینے کے رہنے والے ایک بدو دشمن علی ابن ابی طالب نے سنی تو وہ 7ویں امام کے پاس پہنچا. اس وقت امام ابوا میں تھے. وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے مگر مفہوم نہیں سمجھا. مولا نے کہا بیان کرو، بیان کرو. کہا آپ کے نانا نے کہا ہم سب کے سب محمد. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے سب علی؟ بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ بتا غدیر میں کیا تھا؟ تو نے سنا تھا؟ میرا ہاتھ سنا تو ہے. کیا ہوا تھا؟ کہا آپ کے دادا علی کو رسول نے اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. امام نے کہا تو نے مانا؟ اس نے کہا نہیں. تو مولا نے کہا جب تو نے ایک غدیر کے علی کو برداشت نہیں کیا، اگر ہم 14 کے 14 میرا نانا کہتا سب علی ہے تو ساری دنیا انکار کر کے جہنم ہو جاتی. سلام یہ محمد آل محمد. جب تم ایک علی کو برداشت نہیں کر سکے تو 14 علی کو کیسے برداشت کرتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا اپنی زبان سے، مگر ہر مجلس میں پہچاننا آیا کہ دیکھو یہ علی بھی علی ہے، حسن بھی علی ہے، حسین بھی علی ہے، زین العابدین بھی علی ہے. ہم سب کے سب محمد ہیں تو ہم سب کے سب علی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ حسن یہ حسین یہ اپنے دور کے علی ہے. تو عزیزان محترم آج بھی ایک علی کی شہادت کی تاریخ ہے. وہ علی کہ جب دربار میں پہنچا، بس تھوڑے سے فضائل سن لیجئے گا امام زین العابدین کی. امام زین العابدین کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے. ان کے فضائل بھی تو سنا کیجئے. جب دربار میں پہنچے اور یزید کو اطلاع ہوئی کہ دربار کے قریب قافلہ ہے تو یزید نے اپنے ایک ذاکر کو بلایا، اپنے ایک مقرر کو بلایا اور کہا بھائی تجھے آج مجلس میں میرے باپ دادا کا قصیدہ پڑھنا ہے اور حسین ابن علی کے بیٹے پہ علی ابن حسین کو یہاں پر تجھے بے عزت کرنا ہے. منبر پر بٹھایا پیسے دے کر. اب جیسے قافلہ دروازے میں آیا اور یہ قافلہ رہنے والے دربار میں پہنچا تو امام کی حالت تو تھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں تو بہت شانتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سنیے یہ معاملہ. اس میں اگر دل پر بات لگے تو ہاتھ اٹھائیے ورنہ کوئی بات نہیں. میں بالکل بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو آج تک نہیں سنا اور سمجھا وہ سمجھے بھی اور وہ سنے، غور سے سنے. امام جیسے دربار میں پہلا قدم یا علی کہہ کے رکھا، علی نے یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا تو یزید کے دربار میں زلزلہ آ گیا اور مقرر منبر پر بیٹھا ہوا. جیسے یزید نے اشارہ کیا بیان کر تو اس نے حضرت ابو سفیان ان کا قصیدہ پڑھا، غریب شام کا قصیدہ پڑھا. کہا یہ وہ تھا، یہ وہ تھا، یہ وہ تھا. امام سنتے گئے، امام سنتے گئے اور جب اس نے کہا کہ سب سے بڑے صحابی تھے، رسول نے یہ فرمایا ان کے لیے، رسول نے کہا یزید کے باپ کے لیے. امام نے کہا او مقرر خاموش ہو جا، مجھے پتہ چل گیا تو بھی دوسرا یزید ہے، تو کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ میرے نانا کی غلط حدیث، جھوٹی حدیث میرے نانا کی طرف منسوب کرتا ہے. خاموش. بھائی یہ کہنا تھا، مقرر کی زبان بند ہو گئی، مقرر کچھ بول نہ سکا. یزید لاجواب ہو گیا، یزید اشارہ کر رہا ہے کچھ بول بول. اس نے گلے پہ ہاتھ لگا کے کہا بولنا تو چاہتا ہوں مگر لفظ گلے میں پھنس گئے. پتا نہیں تو نے اس کے خلاف کہا تھا، یہ معمولی شخصیت نہیں لگتی. مجھے بتا یہ ہے کون؟ کہا یہ رسول کا نواسہ ہے. وہ یہ کہنا تھا. مقرر
پھر زمین پہ اترا، بڑا مختصر کر دیا ورنہ خطبہ بہت بڑا ہے۔ امام نے جب دیکھا کہ اچھا یزید میری مخالفت ہے، اس پہ اٹھائے ہوئے تھا، تو امام نے کہا اے یزید اگر تیری اجازت ہو تو کیا اس لکڑی کے ڈھانچے پر میں بھی بیٹھ کے کچھ کہوں؟ لکڑی کے ڈھانچے پر صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کم سے کم رسول کے 360 صحابی کی میرے پاس حدیثیں ہے کہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، ایک صحابی کھڑا ہوا، اے سجاد اور حسین کے بیٹے، یہ تو رسول کا منبر ہے، تو اسے لکڑی کا ڈھانچہ بتاتا ہے؟ امام نے کہا خاموش، تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں منبر کیا ہے، لکڑی کا ڈھانچہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو بتا تو صحیح، لکڑی کا ڈھانچہ کیوں کہا؟ میرے امام نے انگڑائی لی، یا علی کہا، ہتھکڑیاں ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد امام نے اشارہ کیا، جو شرابی کے دربار میں ہے وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جو اللہ کی مسجد میں ہو وہ منبر ہوتا ہے۔ لکڑی کا ڈھانچہ اس لیے کہ شرابی کے دربار میں ہے۔ یہ سوال کیے محمد علیہ عزیزان مومنین، لکڑی کا ڈھانچہ۔ یزید نے کہا کہ سجاد اور بول کے دکھا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ بیمار ہے، ابھی ابھی باپ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے آیا ہے، 72 شہیدوں کے خون میں ہے، یہ کیا بولے گا؟ مگر یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بھی اپنے وقت کا علی ہے، جو منبر کوفہ سے دہاڑ کے بولتا تھا، اسی کا بیٹا علی ہے۔ عزیزان محترم، آیا منبر پر آئے جناب سجاد، اور آنے کے بعد الحمدللہ الذی ہدانا، یہ سارا خطبہ پڑھا، میرا سارے نکل گا۔ اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ، یہ سارا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، پہچان لے، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں کوثر کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے قید کر لیا ہے؟ اور یا علی کہا ہتھکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں ٹوٹی، گلے کا پیٹ ٹوٹا، اور ایک مرتبہ کہا دیکھ ہم قیدی نہیں بنتے، یہ تو اسلام کو بچانا تھا جو ہم قیدی بن کر آئے ہیں، اگر ہم چاہے تو نہ تو رہ سکتا نہ تیرا وجود رہ سکتا۔ یہ سوال ہے یہ محمد علیہ مولا سجاد نے پورا خطبہ پڑھا۔ عزیزان محترم، خطبہ تو میں اور بھی پڑھتا مگر مائک میرا جواب سے رہا ہے۔ سلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ ہو سکتا ہے یہ علی رضا کی کوئی چال ہو، مائک میں گلا گھوٹ رکھا ہے تاکہ زیادہ نہ پڑھی جائے۔ سلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم برادران ملت، بس امام سجاد منبر پر، شرابی کا دربار، امام سجاد کو جناب زینب نے اشارہ کیا، جب خطبہ ہوا بہت بڑا، کہا بیٹا منبر سے نیچے آ جاؤ، بس جو بتانا تھا بتایا۔ ایام زینبیہ، یزید کے دربار میں اس وقت 700 کرسی نشین تھے، اور یزید کا دربار ابھی جائیے، میں تو گیا ہوں شام میں زیارت پر، میں نے بھی دیکھا یزید کا دربار اونچائی پر، اس کا جو تختہ وہ اونچائی پر تھا، چاروں طرف کرسیاں، پھر دربار میں کرسیاں، اور یزید کے ایک طرف کتا رہتا تھا، ایک طرف بندر، وہ دونوں سے کھیلتا تھا، سامنے شراب کے جام رہتے تھے، اور سرائی اس میں سے لے کے شراب پیتا تھا۔ وہاں پر اس وقت سارے ملکوں کے سفیر موجود تھے۔ یزید نے کہا تھا جب خط بھیجے تھے نا کہ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، کہا تو ہے کون؟ کہا ہم مختار ہے، ہم صاحب اختیار ہے، ہماری بہت بڑی حکومت ہے۔ سارے سفیر آئے، آنے کے بعد جناب زینب نے سجاد سے کہا سجاد بیٹا تو نے خطبہ پڑھ دیا، اب میری باری ہے، یزید اپنی تعریف کرے گا اپنے منہ سے۔ ایک مرتبہ ایک سفیر نے کہا یزید بتا تو کون ہے؟ اور نے کہا میں بادشاہ، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا دادا بادشاہ تھا۔ اور یہ کہنے کے بعد یزید کو ہل کرنے جا رہا تھا، لفظ منہ میں آ کے اٹک گئے، یزید بول نہ پایا۔ جناب زینب نے کہا اے غلام زادے
عزیزان محترم وہ یزید کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا غلام، کہا تیرے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا، تیرے باپ کو میرے باپ نے آزاد کیا تھا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ وہ نے کہا میں مختار ہوں، میں صاحب اختیار ہوں. جناب زینب نے کہا کہ دیکھ تیرے ان سوراخوں سے، کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہے، ہوا اگر تو اختیار رکھتا ہے تو ہوا کو بند کر کے دکھا، ہوا کو بند کر کے دکھا. تیرے گھوڑے اپنے منہ کو پٹک رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہے. اگر تو صاحب اختیار ہے تو گھوڑے کو خاموش کر کے دکھا. وہ یزید سنتا رہا. وہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اگر تو صاحب اختیار ہے تو ان اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بند کر کے دکھا. یزید خاموش ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. اور جناب زینب نے کہا ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا ہے. زینب نے ہاتھ اٹھایا، کھڑکیوں سے آتی ہوئی ہوائیں رک گئی. زینب نے اشارہ کیا، گھوڑے رک گئے. زینب نے اشارہ کیا، اونٹ کی گھنٹیاں بجتے ہوئے رک گئی. ایک روم کہتا ہے، ایک سفیر کہتا ہے یزید تو کہتا تھا میں صاحب اختیار ہوں، یہ کوئی عورت صاحب اختیار ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہا یہ علی کی بیٹی ہے. کہا اسی لیے وہ صاحب اختیار ہے. جو علی پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسی کے گھر کی شان ہو سکتی ہے. چاہے تو ہوائیں چلائے، چاہے تو ہوا کو بند کر کے دکھائے. ایک سلوات پر یہ محمد علیہ یہ اسی کے گھر کی شان ہے. عزیزان محترم، یہ ہے سید سجاد اور یہ ہے امام زین العابدین. مائک اجازت دے گا تو میں آپ کو دوسرا خطبہ سناتا، مگر نہیں، بڑا خطرناک. اگلا جملہ پڑھنا، پورا خطبہ پڑھنا. خطبہ میں پڑھ دوں گا مگر میں ختم ہو جاؤں گا. عزیزان محترم، سید سجاد کا اختیار اور زینب کبریٰ کا اختیار، دونوں نے دربار میں اختیار دکھا کے بتایا ہم ہیں رسول کی وراثت کے مالک، ہم ہیں علی کی اولاد، ہم ہیں حسین کی اولاد. تو کربلا میں 72 کو شہید کر کے سمجھ رہا تھا اب کوئی حسین والا زندہ نہیں. یہی ہم چیلنج کر رہے دنیا کو. ابھی آپ نے سنا ہوگا پارا چنار میں شیعت کو قتل کیا جا رہا، جوان جوان لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. جس طرح امام حسین کی گردن پہ چھری چلائی شمر میں، اسی طرح شمر کی اولاد پارا چنار میں قتل کر رہی ہے. مگر ہم جوانوں کے جانے سے نہیں رہتے. جب اس کے باپ سے انٹرویو لیا گیا تو اس کے باپ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بیٹا مارا گیا تو میں نے اکبر کو قربان کر دیا، میں نے عباس کو قربان کر دیا، میں نے حسین پر قربان کر دیا، میں نے سید سجاد کو قربان کر دیا. حضرت اللہ مال مجلس مصائب حسین، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، آپ کے منہ سے آوازیں آنی چاہیے. فاطمہ اس کے رونے کو قبول کرتی ہے کہ جو بوڑھی ماں جوان کی لاشیں پر روتی ہے، آواز دیتی ہے میرا بیٹا ماتا دے گا. حضرت اللہ باپ روئے یا نہ روئے مگر ماں روتی ہے. ابھی تو ہمارے کیسے کیسے جواب چلے گئے، حسین پر قربان، علی اکبر پر قربان. یہ چوتھے امام سید سجاد کربلا کی تشریف کر رہے ہیں، کربلا کو مشہور کر رہے ہیں، کربلا کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. میرا بابا مارا گیا، مجھے پروان دین بچ گیا. علی اکبر مارا گیا، دین بچ گیا. علی اصغر مارا گیا، دین بچ گیا. یہ امام 40 سال تک روتا رہا، کربلا کو 40 سال تک روتا رہا. وقت کے حاکم نے دیکھا. ابھی تو یاد رکھیے گا یہ جو ہمارا رونا ہے نا، یہ رونا بیکار نہیں ہے. شہزادی فرماتی ہے اگر آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل گیا تو زہرا تمہارے جامنا ہے. زہرا بعد میں جنت میں جائے گی، پہلے رونے والوں کو جنت میں جائے گی. یہ جناب فاطمہ کا وعدہ ہے. ان آنسوؤں کی قیمت کو سمجھیے.
ان آوازوں کی قیمت کو سمجھیے، شہزادی مجھے طاقت دے، میں مسائب سید سجاد پڑھ سکوں۔ اے منبر رسول، تجھے واسطہ رسول کا مجھے طاقت عطا فرما۔ یہ سید سجاد کی مجلس ہے، یہ اس بیمار کربلا کی مجلس ہے جو 40 سال تک ہائے بابا ہائے بابا کہتا ہوا روتا رہا۔ ارے رونا ظالم کے ظلم کو بحال لاتا ہے، قاتل کا جو قتل کیا ہے اس قاتل کے جرم کو پکڑاتا ہے۔ یہ رونا بیکار نہیں ہوگا۔ سجاد کے رونے سے دنیا پریشان تھی۔ وقت کا حاکم ولید ابن عبد الملک، اس نے کہا یہ کون روتا ہے لیکن لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا ہے، جب سے کربلا سے آیا ہے اپنے بابا کو رو رہا ہے، اپنے بھائی علی اکبر کو رو رہا ہے۔ یہ قاسم کے پامال جسم کو رو رہا ہے۔ علی اصغر کے گلے کو تیر لگا، علی اصغر کے گلے کو کاٹا گیا، یہ اس کو روتا ہے۔ ولید نے کہا اس کو خاموش کیا جائے۔ ابھی آپ نے مسیح میں سنا مگر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سید سجاد کو کھانے میں زہر دیا گیا، ایک روایت یہ ہے سید سجاد کی سواری کے زین پر زہر ملا گیا۔ عزیزان محترم، سجاد کو بلایا گیا، کھانا کے سامنے لایا گیا۔ سجاد نے کھانے کو دیکھا اور کھانے کو دیکھنے کے بعد کہا بابا چند لمحوں میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ اے میرے بابا اسلام بچ جائے، ارے ہم مر جائے تو پرواہ نہیں ہے۔ پر روایت میں لکھا ہے امام نے ایک لقمہ اٹھایا، جیسے زبان پہ رکھا امام کو غشانے لگا، امام کی سین پر زہر ملا گیا۔ لوگوں نے کہا گھوڑے کو سوار کرو، اب جیسے امام کو سوار کیا امام کے پیروں پہ زہر لگنا شروع ہوا، زہر اثر کرنے لگا۔ اپنے دروازے پہ آیا، آنے کے بعد کہا لگا دروازہ کھولو مجھے زہر دیا گیا۔ امام کی ایک بیٹی کا نام رباب تھا، یہ تاریخ بہار دربار میں لکھا ہے۔ اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا فاطمہ دروازہ کھولو مجھے زہر دیا گیا۔ ابھی تو یہ کہنا تھا امام کو بستر پر لٹایا گیا، سرحان حسین آ گئے، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہوا؟ اماں مجھے زہر دیا گیا، اماں مجھے ظالم نے زہر دے دیا۔ فاطمہ نے اپنے دامن سے ہوا کرنا شروع کی۔ امام نے باقر کو بلایا، باقر میری وصیت سن لو، باقر آ جاؤ۔ امام محمد باقر آئے، جی بابا بابا کیا وصیت ہے؟ کہا بیٹا فرش عزا بچھا کے رکھنا، اپنے گھر میں مجلس رکھنا، میرے بابا کی مجلس کرواتے رہنا۔ اے باقر میرے سیرے کو سلام کہنا اور مدینے والوں سے کہنا آج کے بعد یہ آواز سنائی نہیں دیتی، حسین کا بیٹا حسین کے پاس چلا گیا۔ وصیت کرتے کرتے کھچکی دی، امام کے سامنے کو ہلایا گیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ جنت البقیع میں قبر میں بنایا گیا، امام کو کفن پہنایا گیا، سیروں سے باہر رخصت ہو جاؤ۔ سب نے کہا خدا حافظ۔ امام کے جنازے کو اٹھایا، جنت البقیع میں لایا گیا، امام کے جنازے کو جنت البقیع میں لایا گیا، قبر کے پاس لائے، بس زہرا کے ہاتھ آئے۔ اے بابا میرے بیٹے کو میرے حوالے، ہائے میرا سجاد، ہائے ارے میرے اللہ تجھے بھی چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بند فجائز و تسلیما ماتم حسین۔